سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آزاد ڈیجیٹل کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا شاہ، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سب سے پہلے جو ہے جی اس وقت بڑی کربناک اور افسوسناک صورتحال ہے پاکستان۔ اس وقت ہم دیکھا جائے تو حالت جنگ میں ہے، جس طرح کا آج ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کل سے جاری ہے، اور ہماری سیکورٹی ایجنسیز جو ہیں وہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ اس سے نمٹ رہی ہیں، اللہ انہیں کامیابی عطا کرے۔ جعفر ایکسپریس، یہ اس سے پہلے شاید اس طرح کا واقعہ پاکستان میں نہیں ہوا، اتنے بڑا دہشت گردی کا پوری ٹرین جو ہے وہ ہائی جیک کر لی گئی۔ تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ کیوں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے، اور اتنا بڑا جو ہے وہ واقعہ ہو گیا اور ابھی تک جو ہے وہ اس میں ہم نمٹ رہے ہیں اس سے؟ دیکھیں، بی ایل اے نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ آن دا فلور چیف منسٹر آپ کے بلوچستان کے، ہم تو بہت عرصہ سے کہہ رہے ہیں، ہم تو بڑا عرصہ ہو گیا، 2-2.5-3 سال سے کہہ رہے ہیں کہ را کو ڈھونڈیے، را سرایت کر گئی ہے، اس نے پینیٹریٹ کیا ہے۔ چیف منسٹر بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام تنظیمیں، 5 تنظیموں کا نام لیا انہوں نے، اور کہا کہ یہ را فنڈڈ ہیں، را ان کو آرگنائز کرتی ہے اور را ان کو لے کے چل رہی ہے۔ ابھی بھی اگر ہمیں کوئی شک ہے اس چیز میں تو وہ ایک عجب چیز ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس قدر بڑا گھناؤنا جرم، یعنی وہ کسی بھی حد تک جانے کا جو سوچ بھی نہیں سکتا آدمی، وہ ان حدوں کو کراس کر کے عملاً وہ کام کر رہے ہیں کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اس میں کوئی 2 رائے ہوں یا 3 رائے ہوں، رائے ایک ہی ہے۔ ریاست جو ہے اس کو معاملات کا علم ہوتا ہے، اور ریاست کے آگے بہت ساری چیزیں عیاں ہوتی ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں کہاں غلطی ہوئی۔ جہاں ہم اپنی غلطیوں کو درست کر رہے ہیں اور جہاں ہم ملک پاکستان کو بچانے کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب کوئی شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ دیکھیے اس وقت انڈیا کے جتنے چینلز ہیں، چاہے اس کا سوشل میڈیا ہے، چاہے اس کے جو مین اسٹریم چینلز ہیں، وہ شادیانے، وہ جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں پی ایف ایئر بیس میاں والی پہ ایک حملہ کیا اور اس کے انہوں نے جشن منائے، آج بھی وہ جشن منا رہے ہیں۔ تو ان جشن منانے والوں کے جو اعلی کار ہیں وہ کوئی اتنے تو نہیں ہے کہ ہم ان سے نبٹ نہیں سکتے۔ میرے خیال میں ہم جت وقت ایک ایسا عنصر ہوتا ہے کہ وقت پر کی ہوئی چیز کام آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال ہے، یو وپ دا ہارس وین ہز لیگز آر ان دی ایئر۔ تو اب ہمیں خود کرنا ہے، کسی نے کچھ نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے۔ اور ہم جتنا لیٹ کریں گے، ہم جتنا وقت کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو یہ معاملات بڑھتے جائیں گے، ایک کے بعد 2، 2 کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ تو وقت بس ہمیں کرنا ہے، اور ہمیں ہی کچھ کرنا ہے۔ ہم سمجھیں کہ کوئی آ کے کچھ کرے گا، نہیں، ہم نے کرنا ہے، اور ہمیں اس کا ڈیسیجن لے لینا چاہیے۔ آج میری طبیعت خراب تھی، لیکن جسٹ فار دس پرپز میں آیا، کیونکہ کم از کم اور کچھ نہیں تو ہماری آواز تو شامل ہو کہ اس ملک میں اس وقت، اس کیفیت کے وقت، ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، اور ہم نے کیسے اپنے ملک کو بچانا ہے، اور ہم نے کیسے اس ڈیپ سرجری کو کرنا ہے، اور یہ جو کارٹیلز ہیں اور یہ جو نیکسس ہیں، ان کو ہم نے کیسے بریک کرنا ہے۔ یہ تو ہم نے اور آپ نے مل کر کرنا ہے، اور میرے خیال میں مزید تاخیر جو ہے وہ نہ درست ہے اور نہ فائدہ مند اور نہ برداشت کی جانی چاہیے۔ جی، ابھی آپ نے ڈیسیجنس کی بات کی، تو دیکھیں اب تو پانی واقعی سر سے گزر چکا ہے، اب تو بالکل بھی ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے۔ اتنا بڑا مطلب ہمارے سویلینس کو جو ہے وہ وہاں پر اغوا کر لیا، اور وہ سارا معاملہ پوری دنیا میں جس طرح کا ہمارا امیج، تو گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو وہ کیسے ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کے لیے تیاری کیا ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں وہ تو ہر وقت تیار ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں کے، مسئلہ تو ہوتا ہے حکومت کا، اور پولیٹیکل جو فورسز ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اس گرینڈ آپریشن کو کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، پولیٹیکل فورسز۔
ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل فورس جس پر اعتماد کیا لوگوں نے اور لوگوں نے امید ظاہر کی، اس پولیٹیکل فورس نے آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس جو راستہ اپنایا، وہ کیا راستہ ہے؟ وہ کس کو تقویت دے رہے ہیں؟ میں کل آج ہی کہیں دیکھ رہا تھا، بیرسٹر سلمان راجہ ایک نامی ایک شخصیت ہے جس کا پولیٹیکل کیریئر یہ ہے کہ میرے ساتھ ایک پروگرام میں جناب نے برملا اعتراف کیا کہ میں نے تو پالیٹکس شروع ہی 2024 میں کی۔ اب ایک شخص جس کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور 2024 میں وہ پالیٹکس شروع کرتا ہے اور کسی پارٹی کے اوپر MNA بنتا ہے اور اس کے بعد اس پارٹی میں ایک بہت بڑے عہدے پر پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے بانی پارٹی تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ماہ رنگ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بس پولیٹیکل فورسز کھڑے ہو جاؤ، ماہ رنگ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور ماہ رنگ کے لیے جان لگا دو، ماہ رنگ کے لیے یہ کر دو، تو بھگتے یہ قوم ماہ رنگ کو اور ایسی پولیٹیکل فورسز کو۔ اب اس ساری چیز کو تو ایک طرف رکھیے، میں بہت عرصہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو پولیٹیکل گروپس ہیں اس اسپیسیفک پارٹی کے، جن کو جس کے سے یہ ہوا لیتے ہیں اور جو کسی ہمارے آپ جیسے نام کے اوپر بنے ہوئے ٹویٹر ہینڈلز ہیں، جو ان تمام چیزوں کو، ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو کیا معلوم BLA کیا ہے، ان کو کیا معلوم بلوچستان کیا ہے؟ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ بہت سارے پولیٹیکل لوگوں کو بٹھا لیں، ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ بلوچستان کے ڈائنامکس کیا ہیں، بلوچستان میں ایشو ہے کیا یہ بلوچ کا ایشو ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ آپ کا آدھا پنجاب بلوچ ہے، آپ کا آدھا سندھ بلوچ ہے، آپ کا KP میں بلوچ ہے، بلوچوں کا ایشو نہیں ہے، بلوچوں کا ایشو نہیں ہے۔ یہ ایشو جس کا ہے اس ایشو کو سمجھیے، اور اس ایشو کو بڑھانے کے لیے اور اس ایشو کو تقویت دینے کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کا وہ لیڈر جو 2024 میں پولیٹیشین بن رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ماہ رنگ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو جو جس کے ساتھ کھڑا ہے اس کو وہاں کھڑا رہنے دیجئے اور اس کے بعد علاج کیجئے، اور یقین جانیے کیا یہ مشکل ہے ان چیزوں کو درست کرنا؟ درست سمت ہو اور درست اسٹریٹجی کے ساتھ، ہمیں معلوم ہے کہ کہاں پر ہمارے مسائل ہیں، کیا ان چیزوں کو درست کرنا مشکل ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تمام وہ قوتیں جو عرصہ دراز سے پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھیں، پچھلے 2.5 سال سے ان کو تقویت کون دے رہا ہے؟ جو ان کو تقویت دے رہا ہے اس کو کیوں چھوڑا جائے گا؟ کب تک چھوڑا جائے گا؟ کب تک برداشت کریں گے؟ کیا اب بھی کوئی شک رہ گیا ہے کہ ہمیں ہماری برداشت کو ایک اس صبر کو ایک جگہ پر آپ نے توڑنا ہے؟ اور صبر توڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے تہس نہس کر دینا ہے، صبر توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے صحیح ڈیسیجنز لیتے ہوئے جہاں جہاں سے یہ معاملات چل رہے ہیں ان کی سرکوبی کرنا ہے۔ کیوں؟ پھر کہہ رہا ہوں، وقت وقت وقت۔ اگر آپ وقت کو اسی طرح لائٹلی لیتے رہے اور آپ نے سمجھا کہ وقت نہیں ہے تو یہ ہماری غلطی ہوگی۔ اچھا، اب ابھی اسی پہ بات کر لیتے ہیں، چلیں اب اس طرف بات آ گئی ہے تو دیکھیں، جب یہ سارا واقعہ ہوا ہم نے دیکھا کہ ایک نیریٹیو سب سے پہلے ابھی ہمیں بھی نہیں پتا تھا، شاید سیکورٹی ایجنسیز کو بھی پتا نہ ہو، یا مطلب ریاست کو، بھارت کو پہلے پتا چل گیا 100%، وہ سوشل میڈیا پر انہوں نے پورا ایک نیریٹیو تھرو کر دیا۔ اسی نیریٹیو کو جو ہے وہ پکڑا اور ایک سیاسی جماعت نے، پاکستان تحریک انصاف جس کا نام ہے، اور بھارت کے نیریٹیو کو لے کر کے اس کے اوپر سیکورٹی فورسز پر جو ہے وہ انہوں نے بلکہ اپنا سکور سیٹل کرنا شروع کر دیا۔ آپ یہ سمجھ لیں انہوں نے سمجھا کہ اب ہم بدلہ لیتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا وہ ٹویٹ بھی انڈین میڈیا کے نیریٹیو سے ملتا جلتا تھا بالکل، مطلب لفظ و لفظ جو چیزیں تھیں ویسی تھی۔ آرمی چیف کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے نام لے کر کے، ایون کہ ریزائن دیں، یہ کریں، مطلب یہ اب اس کے اوپر آپ ہونا کیا چاہیے تھا، اور اس رویے کے اوپر آپ قوم کو کیا بتانا چاہیں گے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس بانی کے پاس جا کے بیٹھ جائے ہمارے جیسا کو بندہ جو اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے کہ بتاؤ یہ ٹویٹ تمہاری ہے؟ رات کے 12 بجے کون ٹویٹ کر رہا ہوتا ہے؟ یہ ٹویٹ انہی ہینڈلرز کی ہے جس کو اس نے اجازت دی ہوئی ہے، جن کا یہ اعلی کار ہے۔ وہ ایک شعر ہمارے استاد محترم پڑھا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کی کیفیت ہوتی ہے، آؤ اس غم کا سہارا لے کر اس کے خوابوں کو بھی ڈرونا کر دیں، اس کی رات میری رات سے بہتر کیوں ہے، کیوں نہ اس کا بھی کانٹوں پہ بچھونا کر دیں۔ یقین جانیے یہ کچھ لوگ ہیں جن کے اپنے غم ہیں، اور ان غموں کا بھی وہ غم بھی درست نہیں، اور وہ ان کا سہارا لے کے اس ملک کی راتوں کو اندھیرا کر کے آپ کا کانٹوں پہ بچھونا کرنے کے لیے جری ہیں، کر رہے ہیں۔
اور ٹویٹس کیسی آ رہی ہیں. بیٹھے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بتا یہ ٹویٹ تو نہیں کیا, اس سے کوشچن کریں. ملتے ہیں اس کو جا کے, کبھی کوئی مل رہا ہے, کبھی کوئی مل رہا ہے, کبھی کوئی مل رہا ہے. ڈرامہ لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر. اور پھر کہہ رہا ہوں, یہ وہ ایجنڈا ہے جو بھارت RSS چلا رہا ہے. RSS کون؟ جس نے وہاں پر مسلمانوں کی, جس نے وہاں پر کرسچنز کی, جس نے وہاں پر دوسری جو بھی مذاہب ہیں انڈیا کے اندر, جنہوں نے ان کی زندگیاں وہاں پہ تنگ کر دی ہیں. اور وہ ایک چانکیا کتلیا کی کتاب ہے, اس کو بھی میں تو بڑا کہتا ہوں کہ اس کو ہی پڑھ لیجئے تاکہ سمجھ آ جائے کہ ان کا ڈاکٹرائن ہے کیا. خطہ کے لیے سب سے خطرناک ترین ڈاکٹرائن کے ساتھ وہ کھلے کھیل رہے ہیں اور کھلا اس کے اوپر دوڑ رہے ہیں. اور وہاں پہ وہ ایک میں نے اور ویگلاگ سن رہا تھا, اس نے کہا دھمکیاں دے رہا ہے, بیٹھا ہوا اس نے نقاب چڑھایا ہوا ہے چائنا کو اور پاکستان کو, اور وہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہاری بندرگاہ ہے نا جو تم بنانا چاہ رہے ہو, اس کو یہ جو گوادر ہے, یہ ہم تمہیں تہس نہس کر دیں گے, یہ بندرگاہ نہیں بننے دیں گے. تو اس کے پیچھے کون ہے؟ ہم نے یہ ڈھونڈنا ہے نا کہ اس کے پیچھے اسرائیل ہے, بھارت ہے, کون ہے اور کیا مسئلہ ہے ان کو. دنیا میں بندرگاہیں بن رہی ہیں, ایران میں بندرگاہ بن گئی, کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. یعنی آپ کی اس اکانومی کو کون روکنے کے لیے ملک کو توڑنے کی سازشوں کے اندر ایک جتھا موجود ہے. اور اس نے اپنی گورنمنٹ کے اندر 2018 سے لے کے جب تک یہ 4 سال رہا, اس نے ہر وہ کام کیا کہ جس میں گوادر کمپرومائز ہو جائے. چاہے اس کے ساتھ چلنے والے جتنے بھی چہرے تھے, پوچھئے رزاق داؤد سے, پوچھئے ان تمام لوگوں سے کہ کیوں انہوں نے گوادر کو سیبوتاج کیا, اور کیوں چائنیز امبیسڈر ایٹ ٹائم when he was پرائم منسٹر آف پاکستان, کیوں چائنیز امبیسڈر جا کے پریشانی کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ وہ جو سوات والا ایک لڑکا ہے جس کو اس نے منسٹر بنایا تھا, کیا نام ہے اس کا, مراد سعید کو, کہ اس کو ہٹائیے, یہ گوادر نہیں بننے دے گا, یہ آپ کے پاکستان کی اور آپ کی اکانومی اور آپ کے آگے بڑھنے کے یہ خلاف ہے. اب ہمیں شک کس چیز کا؟ ہمیں شک ہے, ڈھونڈیے شک اور اپنے شک دور کیجئے. ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی کہاں سے کہاں آپریٹ کر رہا ہے اور RSS کے نظریے کو کیسے چلا رہا ہے. وہ بچہ جو بیٹھا ہوا ہے اس سوشل میڈیا کے اوپر, جس کے دل ذہن کے اندر زہر بھر دیا گیا ہے, ایک کڑی کو دوسری کڑی سے ملا کر, دوسری کو تیسری سے ملا کر, تیسری کو چوتھی سے ملا کر, جو تقویت پا رہے ہیں اس تمام جرم میں, ان بیچاروں کو معلوم کیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے, ان کے ساتھ تو یہ پاپولسٹ بیانیاں کھیل رہا ہے نا, پاپولسٹ بیانیاں ہے نا. ہم بھی کھڑے رہتے اس پاپولسٹ بیانی کے ساتھ, ہمیں فائدے تھے ذاتی, اس میں ہمیں ذاتی طور پر فوائد تھے. لیکن کیا پاپولسٹ بیانی کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ جو ان کے مین لوگ ہیں, ان سے کوسچن کون کرے گا؟ سلمان اکرم راجہ سے کون پوچھے گا کہ مارنگ بلوچ کو تو سپورٹ کر رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ مارنگ بلوچ کی آواز کے ساتھ آواز ملاؤ, اس کے جرائم کے ساتھ ان کو جرم نہ کہو, اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس سے بڑا ایویڈنس اور کیا ہے؟ سلمان اکرم راجہ کہہ رہا ہے مارنگ بلوچ کے ساتھ کھڑے ہو. مارنگ بلوچ کون ہے؟ مارنگ بلوچ کا والد کون ہے؟ مارنگ بلوچ ہے کون؟ آپ کو اور ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی مارنگ بلوچ یہاں پر اسلام آباد پہنچی کیسے. یعنی کیا کر رہے ہیں لوگ؟ نہیں, ابھی آپ ایویڈنس کی بات کریں اس طرح تو بہت سی چیزیں ہیں سر. دیکھیں کل پاکستان تحریک انصاف کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے, جہاں سے ان کی آفیشیل پارٹی پالیسیز کے جو بیانات ہیں وہ جاری ہوتے ہیں, جو کہ PTI کے نام سے ہے, انہوں نے کل کچھ ایسے ٹویٹر کے جو اکاؤنٹ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں, کوئی ناروے میں بیٹھا, کوئی اور بے نامی اکاؤنٹ ہیں, جو پاک فوج کو مسلسل جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں, بغاوت کی کوشش کرتے ہیں, اور اور جن کو آج تک پاکستان تحریک انصاف اس طریقے سے اون نہیں کرتی, بلکہ ان کو کہتی رہی ڈس اون کرتی رہی ہے, نہیں کرتی ڈس اون. اچھا سنیں, کل پاکستان تحریک انصاف نے ان کو کوٹ کیا, اون کیا ان ٹویٹر اکاؤنٹس کو, اور اون کر کے جو دہشت گردوں کی پریس ریلیز تھی اس پریس ریلیز کا ذکر کیا, یعنی کہ ترجمانے کی دہشت گردوں کی. اس سے بڑا ثبوت کون سا ہے؟ نہیں, ہمیں کوئی شک ہے. سوال یہ ہے میرا سر کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اب پاکستان تحریک انصاف نے اس سارے معاملے پر کیا ہے, یہ تو 9 مئی, ایک اور 9 مئی ہے اگر دیکھا جائے تو, یہ تو سائبر اٹیک ہے. تو اس پہ ریاست نے کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ تو وہی کون ہے ریاست کا ذمہ دار؟ میری بات سنیں کہ ہم رہ گئے ہیں صرف 3 سال سے کہہ کے ہم رہ گئے ہیں صرف. باقی کیوں نہیں کو بولتا؟ کیا یہ ملک کو اللہ معاف کرے کچھ ہو گیا تو کیا ان کی جانیں کیا یہ مزے لیں گے؟ یہ بھی بھگتیں گے. کیا ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں؟ نو. کیا میں نے آج ایک شعر ٹویٹ کیا, میں چاہوں گا آپ کے توسط شعر سناؤں کہ تھی تتلیوں کے تعاقب میں زندگی میری, وہ شہر کیا ہوا جس کی تھی ہر گلی میری.
کیا ہمیں نہیں معلوم ہمارے شہر کی ہر گلی کے ساتھ کھلواڑ کس نے کیا ہے؟ ہمیں ابھی تک شک ہے. کیا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے کہ آر ایس ایس کے نظریے کو، را کے نظریے کو ایک پارٹی کا سوشل میڈیا ہینڈل کر رہا ہے، اور وہ سوشل میڈیا آپ کی قوم کو، آپ کی گلیوں کو، آپ کے گھروں کو، آپ کے بچوں کو، یہ جو بچے ہمارے اس وقت پھر رہے ہیں، کیا یہ ان کے خیر خواہ ہیں؟ کیا ان کی خیر خواہی کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے؟ وہ سوشل میڈیا پورا جو پورے کا پورا انٹائر اسٹیٹ، انٹائر پاکستان جس کو یہ اون کر رہے ہیں، جس کا وہ بیرسٹر سلیمان اکرم راجہ کہہ رہا ہے کہ میرا بانی مجھے کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ ان کے ساتھ، اور کیا کھڑا نہیں ہوا وہ آج ان کے ساتھ؟ کیا اس ٹرین کے واقعے کے بعد کیا وہ کھڑا نہیں ہوا اور لذتیں لے رہا ہے اندر بیٹھ کے، وہ مزے لے رہا ہے، اور وہ پھر آج ایک ٹویٹ کرتا ہے کہ جی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کا حل یہ ہے کہ مجھے باہر نکالو. بلیک میلنگ ہے. یعنی اس سے ابھی تک ہمیں شک ہے. گھر کو آگ لگ رہی ہے، اس کو کیا ہے؟ اس کو کیا ہے؟ اس کا کون سا یہاں گھر ہے؟ اس کا کون ہے یہاں پر؟ گولڈ سمتھ کی جو باقیات ہیں، یا جو کون ہے اس کا یہاں پہ؟ آپ کو خود کچھ کرنا ہے، آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، آپ کو خود کچھ کرنا ہوتا ہے. آپ یہاں پر آپ ہومیوپیتھک دوائیوں کے ساتھ علاج نہیں کرتے، اور نہ ہومیوپیتھک دوائیوں سے ایسی چیزوں کا علاج کیا جاتا ہے. یہ چیزیں ڈیپ سرجری مانگتی ہیں. آپ جتنا لیٹ کریں گے اتنا نقصان ہوگا. سمپل از دیٹ. آپ کا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے. آپ مضبوط ہیں، آپ ایک نیوکلیئر پاور ہیں، آپ ایک بہت عظیم ملک ہیں، آپ ایک بڑا خوبصورت ملک جس کو بہت بہت آگے جانا ہے. اور اس کی پہلی ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ پھر کہہ رہا ہوں، 3 سال سے لگاتار ایک چیز ہیمر کر رہا ہوں میرے جیسا ایک عام آدمی، کہ آپ کو بہترین اکانومی چاہیے، اور آپ کو اسٹرکٹ لا اینڈ آرڈر چاہیے. آپ کی بہترین اکانومی، وہ اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ ہم گوادر نہیں بننے دیں گے. بالکل کہہ رہے ہیں. اعلانیہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم گوادر کے یہ خلاف ہیں. چائنا کو اور پاکستان کو دھمکیاں لگا رہا ہے کہ ہم یہ گوادر نہیں بننے دیں گے، ہم تمہاری اکانومی کو بہتر نہیں ہونے دیں گے. بھارت یہ آپ کو لگاتار پیغام دے رہا ہے، ہم تمہیں نہیں ہونے دیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا پتہ آپ کو ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اب روکڑی صاحب، آپ نے جو بات کی ہے نا، وہ ڈیپ سرجری کی بات کی ہے. تو اب ریاست کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو ذمہ داران ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے حکومت میں بھی اور باقی اسٹیبلشمنٹ میں جو تمام لوگ ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ڈیپ سرجری شروع کہاں سے ہونی چاہیے اور اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے. تو ناظرین، آپ نے بھی روکڑی صاحب کی گفتگو سنی. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا خاص طور پر جو رویہ تھا، اس وقت پوری قوم کو فوج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور پوری قوم کھڑی ہے فوج کے ساتھ. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت پروپیگنڈا کر رہی ہے، کیا یہ انہیں زیب دیتا ہے؟ اگر نہیں دیتا تو آپ لوگ ان کے نمائندوں کو جو ہے وہ پوچھیں، ان سے سوال پوچھیں جب آپ کے حلقوں میں آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیا کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام دیکھا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.